آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تلمیح۔ اس کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ طلباء یہ جو 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں حصہ معروضی میں اس میں مکمل نمبر حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے جو 2 پوائنٹ ہیں جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کی جو لنک ہے اس کو ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا۔ یہ تیسری ویڈیو ہے MCQs کے حوالے سے۔ تلمیح، تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی معنی، تلمیح کا لغوی معنی اشارہ کرنا۔ تعریف، ادبی اصطلاح میں نثر یا نظم میں کسی تاریخی، سیاسی، مذہبی یا افسانوی واقعے کی طرف کسی ایک لفظ یا چند الفاظ میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں نثر یا نظم میں کسی آیت، حدیث، کسی مشہور تاریخی واقعے یا کسی قصے کہانی کی طرف 1 یا 2 لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ وضاحت، ادیب کو عموماً اور شاعر کو خصوصاً کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ ادائے مطلب ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن دوران تحریر کچھ علمی مسائل یا کئی ایسے مشہور واقعات آ جاتے ہیں جن کی وضاحت کے لیے کئی صفحات درکار ہوتے ہیں۔ ادیب یا شاعر سے ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے چند الفاظ منتخب کر کے استعمال کرتا ہے جو پورے طویل واقعے کی یادگاری کے ذہن میں تازہ کر دیتا ہے۔ گویا تلمیح دریا کو کوزے میں بند کرنے کا عمل ہے۔ مشہور تلمیحات ان کی بات کرتا ہوں، جیسے سیف اللہ، اب 2 لفظ ہیں، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ جس طرح حضرت خالد بن ولید 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، انہوں نے بہادری میں مشہور تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو انہی کی بدولت فتح نصیب ہوئی۔ شہادت کے شوق میں بطور جنرل عرب، ایران، شام، عراق اور بیشتر محاذوں پر فتح پائی، لیکن شہادت کی بجائے بیمار ہو کر وفات پائی۔ آپ بے پناہ عسکری تدبر کے مالک تھے۔ آپ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، اور یہ تلمیح بولی جاتی ہے سیف اللہ۔ نیکسٹ ہے کوہ طور، اس کو نخل طور بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، جیسے برق تجلی کا نخل طور، کوہ طور کے اس درخت کو کہا جاتا ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ انوار الہی دکھائی دیے تھے۔ نخل کا مطلب ہے درخت، اور طور وادی سینا کی اس پہاڑی کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے ظالم سامری، جادوئے سامری بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ اس کا بھی مشہور واقعہ ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا جو سامرا کا رہائشی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن عبادت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس نے سونے سے جادو کا ایک بچڑا بنایا اور قوم کو اس کی پرستش کے لیے اکسایا۔ بعد ازاں اس شخص پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ مر گیا۔ من السلویٰ، یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ 2 الفاظ ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک مشہور واقعہ موجود ہے۔ من السلویٰ، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور اللہ نے یہودیوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس خوراک سے بہت جلد اکتا گئی اور باغی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ غذا بند ہو گئی۔ نیکسٹ ہے چاہ یوسف، وہ ویران کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، یہ بھی ایک تلمیح ہے چاہ یوسف۔ نیکسٹ تلمیح ہے صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے، جائیداد ختم ہو گئی اور